السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 137 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اس آیت میں اہل عرب کی ایک اور جہالت کا تذکرہ ہے، اور اس سے ملتی جلتی شکل میں آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور اسی طرح مزین کر دے۔ شیطان جو ہے نا، وہ انسان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ، اکثریت نے یعنی اس بات کو بہت اچھا سمجھ لیا ہے، من المشرکین، مشرکین سے، قتل اولادہم، اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں انہیں، ولیلبسوا، تاکہ وہ مشتبہ کر دیں، علیہم، ان پر، دینہم، اس دین کو، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما فعلوا، وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم، پر چھوڑ دیجئے انہیں، وما یفترون، انہیں ان کے جھوٹ پر، ان کے افطرا پرازی پر، ان کی غلطیوں پر انہیں چھوڑ دیجئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان وہ انسان کا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے۔ وہ انسان کی بدعمالیوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ فلاں بزرگ کی روح کو خوش کرنے کے لیے مال اور اولاد کی قربانی خوشنما عمل بنا کر لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے مال دنیا میں برکت کا سبب ہوگا، اور وہ ان اولاد کو ہلاک کرنے کا مطلب یہاں جو ہے نا، وہ دو تین طرح سے ہے۔ ایک تو اولاد کو پالنے کے ڈر سے قتل کر دینا، یعنی انہیں ماں کے پیٹ کے اندر مار دینا، حمل کو ضائع کر دینا، یا انہیں پیدا ہوتے ہی مار دینا، قتل کر دینا، کہ ہم زیادہ اولاد ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیسے پالیں گے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 31، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا کہ اپنی اولاد کو پالنے کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے، روزی رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو رزق دیں گے، تمہیں بھی تو دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں بھی ہم نے رزق دیا ہے، ہم ان کو بھی دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ قتل جو ہے یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس جرم کا ارتکاب آج کل ہمارے معاشرے میں حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے، جسے ہم منصوبہ بندی کہتے ہیں، اور اس عمل کو بڑا مستحسن قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی مفلسی کے ڈر سے یعنی یہ اللہ پر یقین نہیں ہے، یعنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے واضح فرما دیا، خبردار کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے کہ ہر ذی روح کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی روزی کا انتظام بھی اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جہالت کی وجہ سے لڑکیوں کو جو قتل کر دینا، دیکھیں ان کی پیدائش پر شرمساری یا بے عزتی محسوس کرنا، سمجھنا کہ کل ہم یہ بیٹی کسی کو دیں گے، جی یعنی غیرت گوارا نہیں کرتے۔ کتنی جہالت ہے کہ ہم عورت کو بحیثیت بیوی تو پسند کرتے ہیں، اور اسی عورت سے پیدا ہونے والی بیٹی کو جو ہے لڑکی یا بیٹی کو، اس کو آر سمجھتے ہیں۔ تو آج بھی بچے کی پیدائش کو ہم خوش قسمتی اور فخر محسوس کرتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں پریشانی، غم و حزن کا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ تو ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے بیٹی کی پیدائش کے پر ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ مٹھائی تقسیم نہیں کی۔ سورۃ نحل آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے کسی ایک کو بِالْأُنْثَىٰ، عورت کی، لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ لٹک جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور شرم کے مارے غصے میں ان کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ آج کل جو جدید دور ہے اس میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کافی حد تک جنس کا پتہ چل جاتا ہے، تو کچھ لوگ لڑکی ہونے کے سبب حمل ضائع کر دیتے ہیں، تو مشرکین مکہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، اور جدید دور کے لوگ جو ہے وہ پیدائش سے پہلے قتل کر دیتے ہیں۔ فرق اس میں نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ تیسرا یہ کہ اولاد جو ہے وہ اس کو درباروں پر یا بتوں کے نام پر ذبح کر دینا، دور جہال میں تو ایسا تھا، اس کو فخر سمجھتے تھے۔ اب اس کی ایک شکل جو ہمارے ہاں اب رائج ہو گئی ہے کہ منت کے طور پر اولاد کو کسی دربار وغیرہ کی خدمت کے لیے مجاور بنا دینا۔ البتہ یہ اب رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے 12 بیٹے ہوں اور میں ایک بیٹا جو ہے بتوں کے نام پر ذبح کر دوں گا، تو اللہ کی قدرت 12 بیٹے ہو گئے، اور جب قرعہ ڈالا تو آپ کے باپ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر لوگوں نے کوئی ادھر ادھر سے وہ سمجھایا بجایا، تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے گئے بتوں کے نام۔ تو ان سب پر ستم شریفی یہ ہے کہ ان اعمال کو برا نہیں سمجھا جاتا، یعنی اس کو گناہ کی بجائے ضرورت اور حالات کا تقاضا اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آخر میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ ان کے اس عمل پر غمگین نہ ہوں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں یہ مال کرنے دیں، میں خود ان سے نپٹ لوں گا۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بڑا واضح ہے۔ ایک تو بیٹیوں کو یعنی بوجھ سمجھنے کی بجائے اللہ کی رحمت سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کی شادی کر دی، وہ جنت میں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ کسی نے یہ بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے، یعنی اس کی تربیت کی ہے، اس کو پالا پوسا ہے، اس کی شادی کی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی بیٹیاں رحمت ہیں، جو پیار محبت یا احساس بیٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ شاید بیٹوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھیے پھر دوسرا اس کا پہلو کہ اگر بیٹی نہیں ہوگی، کسی کی بھی بیٹی نہیں ہوگی، تو یہ اولاد آگے کیسے چلے گی، یہ نسل آگے کیسے چلے گی؟ اور کیا ہم خود شادی کرنا چھوڑ دیں گے؟ شادی کرتے ہیں تو ایک عورت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تو اس طرح کی جہالت کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا یا اس کی پیدائش پہ شرمندہ ہونا یا ان کو یعنی پیدائش سے پہلے قتل کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور دوسرے جو یہ منصوبہ بندی کو چلو یہ جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، دیکھیں جن لوگوں نے یہ منصوبہ بندی شروع کی تھی اب وہی لوگ اولاد کو ترس رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی منصوبہ بندی کر دی اور اب وہ اولاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اب ہم فطرت کے کام میں دخل دیں گے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم چائنا کو دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، ان کی ترقی کیا رک گئی ہے؟ یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس پہ ہماری حکومت صاحب ارباب اختیار جو ہے اتنا پیسہ جو ضائع کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس انسان کو اللہ نے پیدا کرنا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ کسی کی پیدائش کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم خام خواہ اس کو قتل کر کے خود گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رواج سے، اس عمل سے اور اس گناہ سے بچائے، اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔